الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. یہ ایک بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اب یہ ہے کہ بعض لوگ اس سلسلے میں صحیح غلط کا کوئی فرق نہیں کرتے، حلال و حرام کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتے، بلکہ کسی بھی طرح سے ان کی جیب بھرے، کہیں سے بھی ان کو دنیا کے چند سکے مل جائیں، چاہے درست طریقے سے یا نادرست طریقے سے، اس سے اپنا پیٹ بھرنے میں وہ ذرا بھی دریغ نہیں کرتے. ایک معمولی انسان سے لے کر کے بڑے بڑے کروڑ پتی، بڑے بڑے منتری، ودھائک اور مالدار سے مالدار ترین انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ اس فطرت کے پائے جاتے ہیں
جو ہمیشہ دوسروں کے مال پر اپنی نظر لگائے رہتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں گھوٹالوں کے بارے میں، گھپلوں کے بارے میں۔ یہ گھپلے گھوٹالے بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، منتری لوگ کرتے ہیں، ودھائک لوگ کرتے ہیں، اونچی پوسٹ والے کرتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ بڑے لوگ ہیں تو بڑا گھپلا کرتے ہیں۔ وہ کروڑوں اور اربوں تک پہنچتا ہے معاملہ۔ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا کیا کہے گی، بلکہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ اس دنیا سے ہم کو جانا بھی ہے اور ایک ایک پائی کا حساب بھی دینا ہے۔ بڑا آدمی بڑے گھپلے کرتا ہے، چھوٹا آدمی چھوٹے گھپلے کرتا ہے۔ اس کی نظر اپنے معیار کے مطابق حرام کمائی پر ہوتی ہے۔ کاریگر ہے تو وہ اپنے گرہستہ کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے، گرہست جو ہے اپنے کاریگروں کے ساتھ کر لیتا ہے، آقا ہے تو ملازم کے ساتھ کرتا ہے، ملازم آقا کے ساتھ کرتا ہے۔ ہر پیمانے پر آپ دیکھیں گے کہ انسان کے اندر اس طرح کے انسان، ہر انسان کی بات نہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو حلال و حرام کی ادنا تمیز نہیں کرتے۔ تھوڑا سا ہو یا زیادہ ہو وہ اس پر نظر جمائے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، کسی کا قرض لے لیا، اب دینے کا کوئی ارادہ نہیں، اب سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا ہے، ہم نہ دیں گے تو وہ کیا کر لے گا۔ کہیں سے ادھار مال لیا ہے، کہیں سے ادھار کھانے پینے کی چیز لیا، اب اس کو لٹکائے ہیں۔ کسی کا کوئی حق ہے اس کو دینا ہے، وراثت تک کے حق کو ہڑپنے کی فکر رہتی ہے۔ کہیں سے بھی مل جانا چاہیے، یہ گھٹیا دنیا کہیں سے بھی مل جائے، بس ملنا چاہیے۔ یہ انسان کی بری فطرت ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر اس طرح کی چیزوں کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں اور رکھوالی کے لیے محافظ بنائے گئے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ قانون کی پہنچ ہر جگہ نہیں ہوتی، یا قانون کی گرفت میں ہر انسان نہیں آتا۔ ایسا انسان بڑا ہوشیار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی تدبیریں اختیار کرتا رہتا ہے۔ اسلام کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام نے انسان کو صرف قانون کے حوالے نہیں کیا، صرف اس کو آخرت کا خوف نہیں دلایا، بلکہ اس کو تربیت بھی دی، اس کی ذہنی تربیت، اس کا مزاج بنایا۔ وہ کیا ہے کہ اسلام انسان کو یہ بتلاتا ہے کہ تم اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے آئے ہو، تمہارا ایک مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا۔ وہ مقصد صرف کمانا کھانا نہیں ہے، وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اس مقصد کے لیے تم کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ کمانا کھانا تو تمہاری ضرورت ہے، اس کو تو تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن تمہیں ہمیشہ اپنا اصل ہدف یاد رکھنا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چاہے جن ہو چاہے انسان ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ پوری کائنات، یہ دنیا کا پورا نظام، یہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ یہ ہمارے لیے بنایا گیا،
اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ نہ ہم ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہیں گے، نہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی قائم۔ ہم کو تو بہت جلدی جانا ہے، چاہے کتنا بڑا انسان ہو، کتنا صحت مند ہو، کتنا غنی اور مال و دولت والا ہو، کتنے بڑے منصب والا ہو، لیکن کوئی اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہمیشہ تو دور کی بات، 60 سال، 70 سال، 80 سال، بس یہی کل انسان کی عمر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کو یہاں سے جانا ہے، اور جب یہ انسان جاتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے کہ کوئی اپنے ساتھ کچھ لے کر کے نہیں جاتا۔ وہ مال جس کے لیے پوری زندگی وہ دوڑتا تھا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا تھا، ہمیشہ حل من مزید کا نعرہ لگاتا تھا، جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی ایک پائی اس کے ساتھ نہیں جاتی، ایک پیسہ اس کا اس کے ساتھ نہیں جاتا، اکیلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ لوگو، تم آج یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم آج ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ رہے ہو، تنہا آ رہے ہو، جیسے ہم نے تم کو پیدا کیا تھا کچھ لے کر کے دنیا میں نہیں آئے تھے، ویسے ہی اکیلے آج تم ہمارے پاس آ رہے ہو قیامت کے دن۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور ہم نے جتنا بھی کچھ تم کو دیا تھا سب پیچھے چھوڑ کر کے آ رہے، سب پیچھے چھوڑ کر کے آ رہے ہو، کچھ لے کر کے نہیں آ رہے۔ تو انسان کا سب سے پہلے مزاج بناتا ہے اسلام کہ وہ ان حقائق کو سمجھے کہ نہ تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہم چاہے جتنا بھی کما لیں، ہماری آنکھ بند ہوتے ہی ہمارا مال ہمارے ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا، ہم کچھ بھی اس دنیا سے لے کر کے نہیں جائیں گے۔ کفن ہماری قیمتی سے قیمتی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کفن بھی ہمارے کس کام کی، وہ بھی سڑنے گلنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد اسلام نے یہ بھی بتایا کہ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، اور عارضی جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ انسان دیکھ رہا ہے اور انسان جو کچھ کما رہا ہے، وہ اس کی کمائی بس اسی دنیا کے اندر رہ جائے گی، اس کے بعد اس کو آخرت میں اس کا جواب دینا ہے۔ یہ بھی بتایا اسلام اس کا انکار نہیں کرتا ہے، اسلام اس بات کا انکار نہیں کرتا ہے کہ انسان کو مال کی ضرورت ہے اور انسان کو مال سے محبت بھی ہے، یہ محبت فطری ہے انسان کی۔ اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے، کہتا ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے زبردست محبت کرتے ہو۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر اور مال کی محبت بڑی سخت ہوتی ہے انسان کی، یہ فطرت ہے، یہ ہر انسان مال سے، دولت سے، پیسے سے محبت کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ اسلام نے اس پر کوئی روک نہیں لگائی، کماؤ جتنا کما سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ کماؤ، زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر خرچ کرو، دوسروں کے اوپر خرچ کرو، خود بھی فائدہ اٹھاؤ، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ، بس ایک شرط ہے، کمائی جائز طریقے سے ہونی چاہیے، خرچ بھی جائز جگہ ہونا چاہیے۔ من این اکتسبہ، قیامت کے دن چند سوال جو ہوں گے جن کا جواب دیے بغیر کوئی انسان اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا، تو مال کے بارے میں سوال کیا ہوگا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا، اس کا حساب دینا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر کے جتنا کما سکتے ہو کماؤ۔
لیکن یہ انسان کی واقعی فطرت ہے کہ اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جتنے امیر ترین لوگ ہیں، کیا وہ ان کے پاس جو مال و دولت ہے اربوں خربوں کی، جن کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کیا اس پر وہ قناعت کر کے بیٹھ گئے کہ اب تو ہمارے پاس اتنی دولت ہو گئی، اب ہم کو مزید کمانے کی ضرورت نہیں ہے، مزید دولت کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ان کی حرص و ہوس تو اور بڑھی رہتی ہے، وہ اور زیادہ پیسے سے پیسہ کمانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس بات کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سمجھایا، کہا کہ اگر کسی لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر انسان کے پاس سونے سے بھرا ہوا 2 میدان مل جائے تو ایسا نہیں کہ اب وہ بیٹھ جائے گا۔ سونے سے بھرا ہوا میدان، 2 میدان اگر مل جائے انسان کو تو لابتغى ثالثا، تیسرے کے چکر میں رہے گا کہ ایک اور میدان مل جائے۔ اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں، اس کی خواہش کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ البتہ اسلام نے اس کے بارے میں یہ تعلیم دی ہے کہ وہ جائز طریقے سے کمائے، جائز جگہ خرچ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اخلاقی حدود کو بھی مد نظر رکھے۔ یہ جو دوسروں کے مال پر نظر رکھتا ہے انسان، چوری بے ایمانی کر کے اور جھوٹ بول کر کے فراڈ کر کے مال حاصل کرتا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ سچائی کی تعلیم دی گئی ہے، ایمانداری کی تعلیم دی گئی ہے، دوسروں سے ہمدردی کی تعلیم دی گئی ہے، خیر خواہی کی تعلیم دی گئی ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، بے ایمانی سے منع کیا گیا ہے، رشوت سے منع کیا گیا ہے، خیانت اور بے ایمانی سے منع کیا گیا ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، یتیموں کے مال کے بارے میں کہا کہ اپنے مال کے ساتھ ساتھ ان کا مال بھی نہ کھا جاؤ۔ یتیم کا مال غور کیجئے، یتیم کیا لفظ ہے؟ ایسا بچہ جو والدین سے محروم ہو یا کم سے کم باپ سے محروم ہو، کس قدر وہ قابل رحم ہوتا ہے، لیکن ایسے یتیموں کا مال بھی بعض لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس پر بھی ہاتھ صاف کرنے سے وہ گریز نہیں کرتے۔ کہیں مل جائے، کسی یتیم خانے کی ذمہ داری مل جائے، ممبری مل جائے، یا انفرادی طور پر کسی یتیم کی نگرانی ان کو مل جائے، پھر مت پوچھیے۔ قرآن نے اسی لیے کہا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں وہ آگ بھرتے ہیں اپنے پیٹ کے اندر، وسیصلون سعیرا، اور آگ ہی میں ان کو جانا ہے، جہنم ہی میں ان کو جانا ہے۔ بڑی سخت وعید ہے۔ لیکن بے ایمان انسان ان سب چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ قرآن نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی جگہ جگہ اس بات سے ڈرایا گیا ہے، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو ذرا بھی کچھ خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ چیز لے کر کے آئے گا جو اس نے خیانت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے کندھے کے اوپر بکری لے کر کے آئے، وہ چلا رہی ہو، گھوڑا لے کر کے آئے وہ چلا رہا ہو، اونٹ لے کر کے آئے وہ چلا رہا ہو، یہ گھوڑا یہ بکری یہ سب کیا کہ اس نے مال غنیمت میں سے خیانت کر لیا تھا، بغیر اجازت کے لے لیا تھا۔ تو قیامت کے دن اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ چیز جو اس نے لی تھی، چاہے ایک بکری کی شکل میں ہو، گھوڑے کی شکل میں ہو، قیامت کے دن اپنے سر پر اس کو اٹھا کر کے لے کر کے آئے گا،
اور مجھ سے کہے گا کہ یا رسول اللہ غثنی، اللہ کے رسول ذرا میری مدد کیجئے، میں ایک عذاب میں مبتلا ہوں۔ اللہ کے رسول کہیں گے کہ سنو، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تم کو دنیا میں بتا دیا تھا کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ تو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے قیامت کے دن۔ اسلام اس کی تربیت دیتا ہے۔ وہ انسان جو ان سب چیزوں کو مانتا ہے، ان سب چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ بڑی چیز کیا ایک معمولی چیز بھی وہ غلط طریقے سے لینے کی ہمت نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ چاہے ایک پیسہ ہو، چاہے 1 کروڑ ہو، مجھے قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہے، اس لیے کبھی وہ غلط نظر اٹھا کر کے کسی دوسرے کے مال کی طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں یہ بھی بتلایا ہے کہ اس دنیا کے اندر فقر و محتاجگی اتنی نقصان دہ اور اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا مال و دولت نقصان دہ۔ مال پا کر کے، مال دیکھ کر کے انسان جتنی جلدی بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، فقر و محتاجگی کی وجہ سے اتنی جلدی نہیں بھاگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ للفقر اخشى علیکم ولکنی اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم۔ لوگوں، فقر و فاقہ کا مجھے خوف نہیں ہے تمہارے اوپر۔ اپنی امت سے کہا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے، محتاجگی کی وجہ سے تم گمراہ ہوگے، تم برباد ہوگے۔ البتہ مجھ کو ڈر ہے، تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں دنیا تمہارے اوپر کشادہ نہ کر دی جائے، دنیا کی رنگینی میں تم مست نہ ہو جاؤ، ویسے ہی جیسے یہ دنیا تم سے پہلے کے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی، وہ اس دنیا کے اندر مست ہو گئے اور اس دنیا کمانے میں وہ تمام حدود و قیود کو چھوڑ کر کے آگے بڑھ گئے، تم بھی ان کی طرح نہ کرنے لگو، تو پھر یہ دنیا تم کو ویسے ہی ہلاک و برباد کر دے جیسے ان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا بڑی پرکشش ہے۔ مال کی محبت انسان کی فطرت ہے، لیکن ایک انسان کو، ایک مسلمان کو ہمیشہ اس تعلق سے چوکنا رہنا چاہیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی چوکنا رہنا چاہیے۔ حلال و حرام کی تمیز یہ ایک مسلمان کا خاصہ ہے۔ وہ کبھی دوسرے کے مال کی طرف، وہ دوسرا چاہے وہ کوئی بھی ہو، حکومت میں اگر انسان ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کسی منصب پر ہے، تو حکومت کا مال اس کا ذاتی مال نہیں ہے کہ وہ اس میں گھپلے کرے، گھوٹالے کرے۔ اور یہ حکومت کا مال ہوتا کیا ہے؟ یہ رعایا کا مال ہوتا ہے، عامۃ الناس کا مال ہوتا ہے، عوام کا مال ہوتا ہے، جو ٹیکس اور دوسرے ذرائع سے حکومت حاصل کرتی ہے۔ ایک ایک چیز پر ہر غریب سے غریب انسان بھی ٹیکس دیتا ہے۔ اب اسی مال کو حاصل کرنے کے لیے، جائز ناجائز کسی بھی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے یہ بڑے گھوٹالے ہوتے ہیں۔ غریبوں کے لیے جو اسکیمیں حکومتیں مقرر کرتی ہیں، ان اسکیموں پر بھی یہ بڑے بڑے ارب پتی نظر جمائے رہتے ہیں، اس میں سے بھی اپنا حصہ، اچھا خاصا حصہ وہ الگ کر لیتے ہیں، بڑی ہوشیاری سے الگ کرتے ہیں۔ یہ ساری قسم کی بے ایمانیاں اور یہ گھپلے گھوٹالے صرف قانون سے نہیں ختم ہو سکتے۔ قانون تو موجود ہیں، جیلیں موجود ہیں، قانون کے محافظین رکھوالے بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود سب کچھ چل رہا ہے۔ قانون کی ضرورت ضرور ہے، لیکن اس سے پہلے انسان کی تربیت ضروری ہے۔ انسان کا دل جب مطمئن ہوگا،
اور انسان جب اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہوگا تو پھر قانون کی گرفت کی وہ پرواہ نہیں کرے گا۔ قانون ہے نہیں ہے، قانون کے محافظ سامنے ہے نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے ایک ایک عمل کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور مجھے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ اس لیے وہ ساری سہولتیں میسر ہونے کے باوجود اور گرفت سے محفوظ رہنے کے باوجود وہ کبھی اپنی نظر اٹھا کر کے غلط چیز کی طرف نہیں دیکھتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مجھے ہمیشہ اس دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے، میرا یہ مال ہمیشہ میرے ساتھ نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الہاکم التکاثر پڑھ کر کے کہ لوگوں ہمیشہ مال کی کثرت اور مال میں اضافے کے چکر میں رہتے ہو اور کہتے ہو مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ ارے تمہارا مال ہے کیا؟ تمہارا مال تو نہیں ہے الا ما اکلت فافنیت ولبست فابلیت، کہ تمہارا مال وہی ہے جو تم کھا لیے اور ختم کر دیے، جو پہن لیے پرانا کر دیے، اور پھر اس کے بعد ایک بچتا ہے کہ وما قدمت فامضیت، جو کچھ آگے بھیج دیا تو وہی تمہارے لیے محفوظ رہتا ہے۔ آگے بھیجنے کا مطلب کہ اگر تم نے صدقہ خیرات کیا، دوسروں کی ضرورت کا خیال رکھا، تو یہی مال یہ تمہارے آخرت میں کام آئے گا۔ باقی تیرا مال کچھ ہے نہیں، جو چاہو کھا لو، جو چاہو پہن لو، سب ختم ہو جائے گا۔ جائے گا ساتھ میں تو وہی جو تم آخرت کے لیے پہلے سے جمع کر کے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بے ایمانی سے اور حرام خوری سے محفوظ رکھے اور حلال کمائی کھانے کی اور کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تعلیمات مال و اسباب کے تعلق سے جو ہیں وہ سب کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، چھوٹے کے لیے ہیں، بڑے کے لیے، سب کے لیے۔ عورتوں کو خاص طور سے ان کو بھی اس تعلق سے چوکنا رہنا چاہیے۔ عورتوں کو شوہر کے مال کا محافظ بتلایا گیا ہے، عورتوں کو شوہر کے مال کا محافظ بتلایا گیا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص محافظ ہے، نگراں ہے، اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس میں عورت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کہا کہ عورت بھی ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے مال اور اپنے شوہر کے اولاد کے تعلق سے، وہ ذمہ دار ہے۔ تو اگر کوئی عورت بھی کسی طرح کی خیانت کرتی ہے، کسی طرح کی بے ایمانی کرتی ہے، کسی بھی ناجائز طریقے سے، چاہے معمولی سے معمولی چیز کیوں نہ ہو، اگر اس کو اپنی طرف کرتی ہے، اپنے حصے میں لیتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ساری وعیدیں ہیں جن کا تذکرہ ہوا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اس تعلق سے چوکنا رہنا چاہیے، مرد ہوں یا عورتیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، کہ ایک کوڑی، ایک پیسہ بھی حرام کا ہمارے بال بچوں کے پیٹ میں جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔